سمجھ کر کے محترم ذاکر ملک بلیسی صاحب کے والد گرامی درد بیامی صاحب کی سر سوال آمین یا رب العالمین. اس کا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه. زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. علی صاحب کے متعلق جو ہے وہ سلیم طالب صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. ہم کتابوں سے نہیں جڑ پا رہے تھے تو انہوں نے ایک بار دیکھا کہ یہ تو اتنی زیادہ کتابیں ہیں 20-30 ہزار، اب ان کو جوڑیں کیسے. تو انہوں نے سختی سے ہمیں نہیں بتایا کہ ان کو پڑھنا ہے. کہا آپ ایک کام کرو کہ یہ جو کتابیں ہیں یہاں پہ 5 کتابوں پہ گردہ جھاڑو اور ڈیلی بیسس پہ جھاڑو اور شام کو مجھے صرف اس کتاب کا نام بتاؤ. یہ سلسلہ چلتا رہا کوئی 10 دن. نام یاد کرنا پڑا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ایڈ کر دیا اس میں پیرامیٹر، وہ تھا کہ آتھر کو. تو پھر گردہ جھاڑنے کا سلسلہ جو ہے جاری رہا. تو 1 مہینہ تک ہمیں آتھر اور کتاب دونوں جو ہے وہ بتانا پڑا شام کو. اور پھر ہم اس میں یہ کرتے تھے کہ یار والد صاحب پڑھتے کیا ہے. ٹھیک ہے آتھر اور اس کا نام ہم دیکھتے ہیں کہ اندر پڑھتے کیا ہے. ذرا 1-2 ورقے پڑھ بھی لے تو 1-2 ورقے پڑھ بھی لیتے. تو یہ سمجھ لیجیے صاحب کہ میں نہ تو اردو کا اسٹوڈنٹ 10ویں تک اردو پڑھی اور نہ ہی شاعر نہ ہی کوئی ادیب کچھ بھی. لیکن یہ ہے کہ گردہ جھاڑتے جھاڑتے جو ہے یہاں تک آ گئے ہیں. سمجھتے ہیں ناداں اسے بے سوال، ابھرتا ہے مٹ کے نقش حیات. بڑی تیزی جولاں بڑی زود رس، ازل سے ابد تک رمے یک نفس. شاعر تو وہ تھے ہی، اور غزل کے بھی، نظم کے بھی، نعت کے بھی، اور دوسری جو اصناف سخن ہیں وہ ان میں بھی انہوں نے لکھا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اردو تو جانتے ہی تھے، کشمیری میں تو انہوں نے لکھا، اردو میں لکھا، ہندی نوعیم تھے، اور یہاں تک کہ پرشین جانتے تھے خوبصورت، اور پرشین میں بھی ان کا کلام ملتا ہے. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ سنسکرت جو ہے وہ زبان وہ بھی آتی تھی. عربک جو ہے اس پر اچھی خاصی عبادت رکھتے تھے. انگلش تو تھی ہی. کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں. تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شمع بولی گری آئے غم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر ذاکر ملک صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس اور اپنے دل کی بات رکھوں گا. یہاں پر چونکہ میری ڈائریکٹلی ملاقات ذاکر ملک بلیسی صاحب سے ہوئی. ان کے والد صاحب کو میں نے ڈائریکٹلی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں اپنی بات کا آغاز ان سے کروں گا.
जितना अरसा ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैं इनके साथ रहा हूँ, इनने मुझे बहुत अजीज़ रखा है और ये किसी तारुफ की मुख्ताज शख्सियत नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि बड़ी शख्सियत वो होती है कि जिसके पास अगर जाएं तो आपको लगे कि आप बड़े हो, वो आपको कभी महसूस न होने दे कि मैं किसी बड़े ओहदे पर फैज़ हूँ। आप उसकी गुर्बत में रहें तो वो आपको ऐसा महसूस हो कि आप बड़े हैं, आपको कोई तकल्लुफ़ और तरद्दुद और कोई परेशानी और गम ना। तो ये बिलेसी साहब में मैंने पूरे तरीके से देखा है, हमेशा बहुत शफ़क़तों से नवाजते हैं। उनके वालिद साहब जो कुछ हफ्ते कबल इस दारिफ़ानी से कूच कर गए, तो उनसे किसी ने पूछा कि मलिक साहब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, इतने बड़े ऑफिसर रहे हैं, तो आपने कोई दौलत नहीं बनाई, आपने कोई गाड़ी अभी तक नहीं खरीदी, आपने कोई बड़ा सा बड़ा बंगला नहीं बनाया, तो इसके अंदर क्या राज है? तो मलिक साहब ने जवाब दिया कि भाई जो मेरे 30,000 से ज़ायद तलबा हैं जिनको मैंने इल्म की शमा जिनके दिलों में रोशन की है, वो मेरी सबसे बड़ी जायदाद है जो हमेशा बाकी रहेंगे। ये मेरे लिए एक सदका जारिया भी है। तो इतनी बड़ी बात जो है वो मलिक साहब ने कही और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि इंसान तो कोई बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को तू पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिद मुहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। इकबाल ने कहा था कि ज़िंदगी इंसान की है मानिदे मुर्गे खुशनवा, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। जाकिर मलिक साहब के वालिद साहब से हमारी मुलाकातें रही हैं, 1, 2 या 3 मरतबा मैं उनसे मिला और यादगार मुलाकातें जिनको मैं कभी नहीं भुला सकता। लेकिन इतने ज़हीन और फ़तीन आदमी और इतने सिंपल कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं और SSP मुमताज़ साहब कुछ दिन पहले जाकिर मलिक साहब के पास हमें आने का मौका मिला और हिमालयन एजुकेशन मिशन सोसाइटी रजौरी के मुस्लिम सर और कुछ दूसरे मेहमान जो है जाकिर साहब के यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने एक बात कही कि निसार राही साहब जो राही मुल्क अदम हो गए, वाल साहब को कहा कि जाकिर मलिक साहब ने कि आप ताज़ीयत करें, तो इनके वाल साहब ने कहा कि यार मुझे कहना क्या है, अगर ताज़ीयत करनी है तो मुझे आप इतने बड़े आदमी और इतने शरीफ, और इन्होंने बताया उनको कि आप फ़ोन करें और ये चीज़ें बता देना उनको कि ये लफ्ज़ आप कहना और ऐसे ताज़ीयत करनी थी। और कमाल की बात ये है कि जब वो फ़ोन किया गया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, और वो बात ही भूल गए कि मुझे कहना क्या है। जो कुछ जाकिर साहब ने बताया था वो याद नहीं रहा उनको। और इतनी प्यारी मुझे उनकी तबीयत लगती थी और लगती, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूरानी रोशन और मुजल्ला करे। कितनी सिंपल ज़िंदगी और कितनी खूबसूरत तरीन ज़िंदगी गुजार करके वो हमसे विदा हो गए और हमसे चले गए। यही वो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जो हमेशा याद रहती हैं। अच्छे अखलाक याद रहते हैं, आपका उसने अखलाक जो है वो बड़ी दौलत है, वो याद रहता है, बाकी कोई चीज़ याद नहीं रहती है। बाकी जाकिर मलिक साहब को देख करके हम इनके पूरे ख़ानदान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरी फैमिली बैकग्राउंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहतरम जाकिर मलिक बिलेसी साहब का भी शुक्रिया कि वो यहाँ तशरीफ लाए हैं और ये ताज़ियत की मजलिस सजी है। इनके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए और ये 2 पहलुओं से उर्दू डिपार्टमेंट से इनकी ताज़ियत जुड़ती है। एक तो ये है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के फ़ाल किरदार हैं और जब भी कोई उर्दू का प्रोग्राम होता है और उसमें हमारे ये मददगार साबित होते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि इनके वालिद गिरामी एक अच्छे शायर अदीब गुजरे हैं। और में देखिए कि इकबाल ने ज़िंदगी के हवाले से क्या कहा है, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी,
بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، منزل پسند نہیں اس کو، سفر پسند ہے اس کو۔ سفر زندگی کے لیے برگو ساز، سفر ہے حقیقت، حضر ہے مجاز، سفر ہے حقیقت، حضر ہے مجاز۔ بہت پہلے میر نے کہہ دیا تھا موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یعنی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محترم ذاکر ملک صاحب کے والد گرامی در پیامی صاحب کو کرور جنت نصیب فرمائے، اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں قبول فرمائے، اور جو کمیاں رہ گئی ہوں ان سے درگزر فرمائے، اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر ملک صاحب کو سے گزارش کروں کہ وہ اپنے تاثرات جو ہیں اپنے والد صاحب کے تحت وہ تشریف لائیں اور اپنی بات کریں۔ تحریکی تشکر ڈاکٹر اسلام شمسی صاحب پیش کریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے اردو ڈپارٹمنٹ کا کہ آپ نے یہاں پہ آج اس تقریب کا انعقاد کیا۔ والد صاحب کے متعلق جو ہے وہ سلیم طالب صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ کافی سادہ انسان تھے، جی اور خود کہتے ہیں ایک شعر میں، اگر کچھ پا لیا ہے زندگی، آپ نے پڑھا ہوگا، اگر کچھ پا لیا ہے اگر کچھ پا لیا ہے زندگی میں تو وہ حاصل کر لیا ہے سادگی۔ وہ حاصل کر لیا ہے سادگی اگر میں، کچھ پا لیا ہے زندگی میں تو وہ حاصل کیا ہے زندگی میں۔ میں۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں چراغ نہ رہا، کیونکہ آپ نے صحیح فرمایا کہ جس کے ساتھ گزرتی ہے وہی جانتا ہے، باقی صبر تو ہے آپ اسی کے سہارے جو ہے آپ چلتے ہیں۔ لیکن اتنی ہی باتیں کی ہوئی، خاموشی سے اپنا کام کرتے تھے۔ 20 سے 30 ہزار کتابیں خود خریدی، خود پڑھی، اور اس میں زیادہ تر تو اسلامیات تھی، لیکن انگلش لٹریچر بہت زیادہ تھا، فارسی کا لٹریچر بہت زیادہ تھا، اور کمپیریٹو ریلیجن نے بائبل بھی پڑھی تھی، گیتا بھی پڑھی تھی، اور بہت اچھے طریقے سے پڑھی، اور جس کی مثالیں وہ وہاں سے نکال کے ہمیں بھی بیچ بیچ میں دیتے تھے۔ آج ہمیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ لائبریری کا پورا فائدہ اٹھائیں اور کتابوں سے جڑے رہیں، یہی کتابیں آپ کو بہت دور پہنچانے کا کام کریں گے۔ والد صاحب بہت زیادہ پنکچوئل تھے، اپنی ڈیوٹی کے 40 سال میں وہ کبھی بھی 10 بجے کے بعد اسکول نہیں پہنچے، ناٹ ایون اے سنگل ٹائم، اور کبھی بھی 4 بجے سے پہلے اسکول سے گھر نہیں گئے۔ ایک بار ان کی والدہ کا انتقال بھی ہوا، اور ان کو کہا گیا، پڑھا رہے تھے ایسے ہی، تو سامنے سے آگے کے ایسے سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن کلاس نہیں چھوڑی، کلاس مکمل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ایک اور واقعہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہوا، بہنوں کے پیچھے ایک بھائی ہو گیا جو مجھ سے بڑا تھا، اس کی بھی وفات ہوئی، اور اس کی وفات کی خبر بھی ان کو پڑھاتے اسکول کی، ہاتھ میں چاک ہوتا تھا اس زمانے، وہ چاک جو ہے خبر سن کر گر تو گیا، وہ روئے، نیچے بھی بیٹھے روئے، لیکن اپنا 10 منٹ رہا تھا، وہ 10 منٹ بھی مکمل کر کے پھر بیٹے کے جنازے میں شریک۔ یہ تھا کردار ان کا، پنکچوئلٹی کے ان کا ماننا یہ تھا، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عبادت صرف نمازیں نہیں ہوتی، عبادت حج نہیں ہوتا، عبادت زکوٰۃ نہیں ہوتا، یہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان سب سے خدا اتنا خوش نہیں ہوتا جتنی آپ کو، ان کا یہ تھا کہ خدا معاف کرنے والا ہے، اس کو جب آپ بولو گے اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی ہمیں معافی چاہیے، معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو آپ کی عبادتوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اگر اس کو عبادتیں کرانی ہوتی اللہ تعالیٰ کو تو اس کے پاس فرشتے کافی تھے. ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ سب چھوٹ جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے, خدا معاف کر دے گا. لیکن کہتا جس دن آپ نے کسی کا حق مارا, یہ اتھارٹی خدا کے پاس نہیں. جس دن آپ نے حق مارا کسی کا, اس دن پکڑے جاؤ گے, خدا بھی معاف نہیں کر سکے گا, کیونکہ خدا کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں معاف کرنے کی. اتھارٹی اسی کے پاس ہے جس کا حق آپ نے مارا ہے. عبادتوں میں کہتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں. کہتا ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی. اور اپنی نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اس کے لیے معاف نہیں کرے گا. اس کے لیے حق, کسی کے حق کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے, کسی کے حق کے بارے میں سب سے زیادہ سوچنا ہے, اور ہمیشہ اپنے کو سوچا. ایک بار پھر آپ کا میئر صاحب بہت بہت شکریہ, آسر صاحب بہت شکریہ آپ کا, رضوانہ شمسی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, شکتا جی آپ کا بھی شکریہ, اور آپ سب کا جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مجلس کا یہاں پہ اہتمام کیا. بہت بہت شکریہ صاحب. آج کی ان کی یہ باتیں اور بات جو دل سے نکلتی ہے, اثر رکھتی ہے, تو ہر جملہ جو ہے وہ ذاکر ملک صاحب کے دل سے نکل رہا تھا, اس لیے ہمارے دلوں پر اثر کر رہا تھا. اور یہ ایک مارل اخلاقی لیکچر ہو گیا ہے, سمجھ لیجیے. سر ایسے بھی آصف سر کبھی کبھی ضرورت ہے کہ اس طرح کا لیکچر کیا جانا چاہیے. ہماری دوسری تعلیم جہاں پڑھاتے ہیں کہ آپ یہ حالی کی یہ کر کے آئیے, اور دوسرے اور ڈرامہ اور افسانہ اور ناول اور یہ قصیدہ اور مرثیہ اور مسجد, یہ دوسری ساری چیزیں, اس کے ساتھ یہ مارل لیکچر کا بھی بہت ضروری ہے, اور اس موقع میں بہت ضروری ہے. ذاکر ملک صاحب نے اپنے والد صاحب کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے وہ اتنی معیاری اور اتنی خوبصورت, اس کا اثر جو دل پر ہو رہا تھا اس کو ہم کافی عرصے تک محسوس کرتے رہیں گے. اور ان کے والد صاحب کی کمی آپ کے علاقے میں تو ہے ہی, لیکن اردو بستیوں میں, اردو ادب میں, اردو کے حلقوں میں, اردو دنیا میں ہم بھی ان کی کمی برسوں تک محسوس کرتے رہیں گے. ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. کسی نے بات کہی تھی کہ وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں, اب جن کے دیکھنے کو اکھیاں ترستی ہیں, اب جن کے دیکھنے کو اکھیاں ترستیاں ہیں. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر رضوانہ شمسی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تحریک تشکر پیش کریں. ڈاکٹر رضوانہ شمسی صاحبہ. یہ محفل آج ان کے والد صاحب کے لیے ہے. دعا کریے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنے والے ہاتھ کو چھینے. یہ بھی کسی شخص کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور خاص کر ہمارے سامنے طلباء بیٹھے ہیں جو کم گناہ گار ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو قبروں کا چکر لگا لیں, قبرستان کا چکر لگا لیں. اور چونکہ ہمارا اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے تو کبھی لکھنؤ, پرانے لکھنؤ میں جائیے اور پرانا قبرستان دیکھیے تو انیس اور دبیر کی قبریں ملیں گی, ناسخ کی قبر ملیں گی, اور بڑے بڑے شعراء کی قبر ملیں گی. تمام لوگ جو ہیں مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. تو ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے. یہ تو نصیحت حاصل کریں, موت سے گھبرائیے مت, اور موت سے بہت بے خوف بھی مت. دراصل ان کے والد صاحب کو جتنا میں جان پائی ہوں, جتنا میں نے ان کو آج کل سنا ہے یا دیکھ رہے ہیں,